بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 192 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الشحناء، یعنی دلوں کا نفرتوں سے بھرپور ہو جانا۔ یعنی یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس عنوان کے تحت جو احادیث درج کی گئی ہیں، ان احادیث میں ہمیں جو دین اسلام کی طرف سے اہم ترین پیغام دیا گیا ہے اور جو قیمتی ترین تعلیم دی گئی ہے، اس تعلیم کی جانب امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں متوجہ فرمانا چاہتے ہیں، اور وہ اہم ترین اور قیمتی ترین تعلیم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ سبھی کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ عزت و احترام کے جذبات ہوا کریں، اور ہر ایک کے دل میں ہمیشہ یہی انداز فکر رہنا چاہیے کہ کاش میں کسی کے کسی کام آ سکوں۔ سبھی کے لیے خیر و خوبی اور یہ کہ خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے، نہ یہ کہ وہاں نفرتوں اور عداوتوں کے سلسلے ہوں۔ اس بارے میں ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس باب میں جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، ان میں سے چند احادیث اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 411۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر پیر کے دن اور پھر ہر جمعرات کے دن۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اور تب اس موقع پر یعنی جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں ان دونوں دنوں میں، تو اس موقع پر ہر وہ انسان جو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو اسے معافی دے دی جاتی ہے، اسے مغفرت سے نوازا جاتا ہے اللہ عز و جل کی جانب سے۔ ہاں یہ کہ الا رجل كانت بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ دو انسان کہ جن میں آپس میں ناراضگی ہو، شحناء، ناراضگی اور نفرت ہو دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف، کہ اس باب کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب الشحناء،
اور یہی شحناء کا لفظ یہاں اس حدیث میں وارد ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ سوائے اس انسان کے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی ان دونوں دنوں میں۔ اور وہ انسان کہ جس کے دل میں کسی کے خلاف نفرت ہو، کہ دو انسان کے آپس میں دلوں میں ناراضگی کا معاملہ چل رہا ہے، تو ان کی مغفرت بھی نہیں کی جاتی۔ اور یوں کہا جاتا ہے کہ انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کا معاملہ ملتوی کر دیا جائے، انہیں مہلت دی جائے، یہاں تک کہ یہ دونوں باہم صلح کر لیں۔ یعنی جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا ہے، اسے معافی نہیں دی جاتی۔ ہاں البتہ اگر وہ موت سے قبل توبہ کر لے تو یقیناً الگ معاملہ ہوگا، لیکن جو شرک پر قائم و دائم ہے، اس کے لیے مغفرت اور معافی نہیں ہے، یہ تو فیصلہ ہو چکا۔ لیکن وہ دو انسان کہ جو آپس میں ناراض ہوں، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کے معاملات ہوں، تو ان کے بارے میں فیصلے کو معلق کر دیا جاتا ہے کہ معاملہ لٹک گیا ہے، کہ معافی ان کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے، ملتوی کر دی گئی ہے، کہ دیکھا جائے گا اگر مرنے سے قبل انہوں نے آپس میں نفرتوں کا خاتمہ کر دیا اور صلح و صفائی کا معاملہ ہو چکا، تو اب انہیں بھی مغفرت نصیب ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ یہ معاملہ اسی طرح ملتوی اور لٹکا ہوا ہی رہ جائے گا، اللہ عز و جل کی جانب سے مغفرت سے یہ محروم ہی رہ جائیں گے۔ تو یہاں اس حدیث میں ناظرین کرام ابتدا میں یہ جو ارشاد ہوا کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جنت واقعی وجود میں آ چکی ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں کہ کب قیامت برپا ہوگی اور کب حشر نشر کے معاملات ہوں گے، اور پھر یہ کہ اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی اور حساب و کتاب، اور فلاں کے بارے میں یہ خوشخبری کہ تم جنتی ہو، اور فلاں کو یہ بری خبر سنائی جائے گی کہ تم جہنمی ہو۔ تو اللہ ہم سبھی کو محفوظ رکھے جہنم سے اور وہاں کے عذاب سے، اور قیامت اور آخرت کی پریشانیوں اور وہاں کی سختیوں سے۔ الغرض کب قیامت آئے گی، کب حساب و کتاب، اور کب فیصلہ سنایا جائے گا، پھر اس کے بعد جنتیوں کے لیے جنت تیار کی جائے گی، جہنمیوں کے لیے جہنم اور وہاں کا عذاب تیار کیا جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جنت تیار کی جا چکی ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت تیار کی جا چکی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اسی طرح جہنم بھی تیار کی جا چکی ہے۔ اللہ ہم سبھی کو اہل جنت میں سے بنائے، اہل جنت میں شامل فرما لے اپنے خاص فضل و کرم سے، اور یہ کہ اللہ ہم سبھی کو جہنم اور وہاں کے عذاب سے ہمیشہ محفوظ و مأمون ہی رکھے۔ الغرض فرمائے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یعنی جنت موجود ہے، تیار ہے، کوئی فرضی اور تصوراتی دنیا کی یہ باتیں نہیں ہیں۔ کب کھولے جاتے ہیں؟ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر پیر کے دن اور پھر ہر جمعرات کے دن۔ اس سے ناظرین کرام
ان 2 دنوں کی فضیلت واضح و ثابت ہوئی کہ یہ جو 2 دن ہیں ہفتے بھر کے دنوں میں سے، یہ پیر اور یہ جمعرات، ان کی خاص فضیلت ہے کہ ان دونوں دنوں میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں مغفرت سے نوازا بھی جاتا ہے ان 2 دنوں میں۔ تو یقیناً اس سے ان دونوں دنوں کی فضیلت اور اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ہمیں یہ خبر دے دی گئی کہ ان دونوں دنوں میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور یہ کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے سوائے ان 2 افراد کے کہ جن کے دلوں میں باہم نفرتیں ہوں، ناراضگیاں ہوں، تو اس سے ہمیں اس جانب متوجہ ہونا چاہیے اور اس بارے میں محنت اور ذوق و شوق اور فکر و جستجو کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہمیں یہ خبر دے دی گئی کہ جنت تیار ہے اور اس کے دروازے بھی ہیں، اور یہ کہ فلاں فلاں دن پیر اور جمعرات کے دن ہمیشہ اس کے دروازے کھولے بھی جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ مغفرت کا اعلان بھی کیا جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ حدیث پڑھیں یا یہ سنیں اور یہ ہمارے کانوں سے یہ حدیث اور یہ اتنی بڑی خوشخبری بس یوں ہی گزر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ اتنی بڑی خبر اور یہ اس قدر عظیم ترین خوشخبری سن لینے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ذوق و شوق سے کام لیں، اٹھیں اور محنت کریں اور اس بارے میں غور و فکر کیا کریں کہ ارے جنت کے تو دروازے کھولے جاتے ہیں، ابھی سے کھولے جاتے ہیں، قیامت تو بہت دور ہے، اور پھر یہ کہ کچھ مخصوص لوگ جن کے دلوں میں آپس میں ناراضگیاں نہیں ہوں گی، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا کرتے ہوں گے، جو اہل ایمان ہیں کہ جو اچھے اچھے کام کیا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دروازے کھولے جاتے ہیں ہر ہفتے میں 2 بار، لہذا سستی کی بجائے اور بے رخی اور بیزاری دکھانے کی بجائے ہمیں اٹھنا چاہیے، ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے، ہمیں شوق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہمیں اپنا شوق اور اپنی بے تابی دکھانی چاہیے کہ یا اللہ ہم تو بہت بے تاب ہیں، ہم تو بہت ہی بے قرار ہیں، ہم تو انتہائی بے چین ہیں کہ کاش کسی طرح یا اللہ ہمیں بھی تو انہی خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے کہ جن کے لیے ہر پیر کے دن اور ہر اتوار کے دن تیری طرف سے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور پھر جن کے لیے یا اللہ تیری طرف سے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، تو ہم اٹھیں اور ہمت سے کام لیں اور اللہ کے سامنے ہم اپنے شوق کا اظہار کریں کہ اچھے اچھے کام کریں کہ جن کی بدولت ہمیں اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی نصیب ہو سکے، تاکہ ہر ہفتے، ہر پیر اور ہر جمعرات کے دن جن کے لیے مغفرت کا اور جنت میں داخلے کا فیصلہ اور اعلان کیا جاتا ہے، وہ جو فہرست ان دونوں دنوں میں ہر ہفتے تیار کی جاتی ہے، تو اللہ کو ہماری بے قراری نظر آئے، اللہ کو ہمارا عمل نظر آئے، اور یوں ہمارا نام بھی کاش اسی فہرست میں ہر ہفتے درج کر لیا جائے۔ یہ حدیث سننے کے بعد ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے ضرور بضرور۔
اور اس کے بعد ناظرین کرام یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ دو افراد کہ جن کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے رنجش ہے، ناراضگی ہے، ہر پیر اور ہر جمعرات کے دن جب اہل ایمان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آج فلاں بھی جنتی اور فلاں بھی جنتی، لیکن یہ جو دو افراد جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت ان کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے۔ اب یہ بات بہت زیادہ نازک ہے اور بہت ہی خطرناک یہ معاملہ ہو گیا کہ فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ اس سے قبل ہم متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں کہ جن میں صاف صاف انتہائی وضاحت و صراحت کے ساتھ یہ بات بتا دی گئی کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اگر غور کیا جائے کہ ہر پیر کا دن اور پھر ہر جمعرات کا دن، یعنی وہ دو افراد جو کہ آپس میں ناراض ہو گئے، ہفتے کے 7 دنوں میں سے کسی بھی دن یہ واقعہ پیش آیا کہ ناراضگی پیدا ہو گئی کسی بھی دن، اب یہ جو پیر ہے یا اسی طرح جمعرات کا دن ہے تو حکم یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہ رکھی جائے، لیکن 3 دنوں میں یا پیر کا دن آ جائے گا یا پھر دوسرے 3 دنوں میں جمعرات کا دن آ جائے گا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 3 دن گزر گئے، چوتھا دن آ گیا لیکن نہ تو پیر کا دن گزرا ہو اور نہ جمعرات کا دن گزرا ہو۔ تو الغرض حکم یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہ رکھی جائے کسی بھی صورت۔ اور یہاں خوشخبری یہ ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، سوائے ان 2 افراد کے جن کے دلوں میں ناراضگی ہو ایک دوسرے کے خلاف۔ تو جب پیر کا دن آئے گا یا جمعرات کا دن آئے گا تو 3 دنوں میں یا پیر کا دن آ جائے گا یا 3 دنوں میں جمعرات کا دن آ جائے گا اور انسان مغفرت سے محروم بیٹھا ہی رہ جائے گا۔ لہذا انسان کو اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے کہ کسی کے خلاف ناراضگی دل میں پال رکھی ہو اور 3 دن سے زیادہ کہ یا پیر گزر گیا یا جمعرات گزر گئی اور انسان اللہ کی طرف سے مغفرت سے اور جنت میں داخلے کے شرف سے محروم بیٹھا ہی رہ جائے، بدبخت اور بدنصیب، یہ تو بڑے افسوس کا مقام ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔